اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس خطبے کو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اسلام کے اہم اصول بتائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرح سے اپنی امت کو وصیت کے طور پر چند نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کی ان تعلیمات کو اپنے پلو سے باندھ لے اور ان پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ یاد رہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا اہم ترین خطبہ عرفہ کے دن ارشاد فرمایا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے ساتھ ساتھ آپ کو یوم عرفہ کے دن کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ دوستو، یوم عرفہ کی فضیلت اور اہمیت پر بات کرنے سے پہلے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے کے اہم پہلوؤں سے آگاہ کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصبہ کو لانے کا حکم فرمایا۔ اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں دین کے اہم امور بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی ابتدا یوں فرمائی: خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس نے اپنے بندے یعنی رسول کی مدد فرمائی، اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجمع قوتوں کو زیر کیا۔ لوگوں، میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں دوبارہ یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد دوبارہ میں حج نہ کر سکوں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس کے اہم نکات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اللہ کا ارشاد ہے: اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے۔ تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت حاصل ہے اور نہ ہی کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت حاصل ہے، نہ کوئی گورا کسی کالے سے افضل ہے اور نہ ہی کوئی کالا کسی گورے سے افضل ہے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے دعوے، سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے حضور اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہاری کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ لوگوں، تمہارا خون، مال اور عزت ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت اسی طرح ہے جس طرح اس دن اور اس ماہ مبارک یعنی ذی الحجہ کی اہمیت خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق باز پرس فرمائے گا۔ دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے سے کشت و خون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھنے والے کو امانت پہنچا دے۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاؤ اور انہیں ویسا ہی پہناؤ جیسا خود پہنتے ہو۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پاؤں تلے روند دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب ختم ہیں۔ پہلا انتقام جسے میں ختم کرتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا، اب میں معاف کرتا ہوں۔ اب دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا ہے۔
لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہو۔ جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے، اور اس کا حساب و کتاب خدا کے ہاں ہوگا۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا اور کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا تو اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ قرض قابل ادائیگی ہے اور عارضاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے، سوائے اس کے کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی سے دے۔ خود پر اور دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ دیکھو تمہارے اور تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق ہیں، اور عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں اور کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ تم ان کو معمولی جسمانی سزا دو، اور اگر وہ باز آ جائیں تو تم انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرنا کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو۔ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا تھا اور اس کے نام پر وہ تمہارے اوپر حلال ہوئیں۔ لوگوں میری بات سمجھ لو، میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا، میں تمہارے درمیان اس چیز کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ تم گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہو گے، اور وہ خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اور ہاں یاد رکھو کہ دینی معاملات میں غرور سے بچنا، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک ہوئے۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے تو وہ اس پر راضی ہو جائے گا، اس لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرتے رہو۔ اپنے خدا کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ اور لوگوں، تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم اس بات پر شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی، اور آپ نے حق رسالت ادا فرمایا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اٹھائی، اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے اہم امور جانے۔ اب ہم آپ کو یوم عرفہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں پہلے ذی الحجہ کے 10 ایام اور ان میں یوم عرفہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہٰذا عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ ان دنوں کو ضائع نہ کرے بلکہ اپنے لیے زاد راہ تیار کرے۔ 9 ذی الحجہ کا دن اس اعتبار سے بھی نہایت مبارک ہے کہ اس دن حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا ہوتا ہے، اور اس دن بے شمار لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کو رات میں خواب نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے اور نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو یہی خواب نظر آیا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معرفت اور یقین 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوا، اس لیے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھائے تھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جب جنت سے اتارے گئے تو دنیا میں آنے کے بعد وہ دونوں سب سے پہلے اسی جگہ پر ملے، اور اس وجہ سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان اتنا ذلیل و خوار ہو کر دیکھا گیا ہو جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی رحمتوں اور اس کی طرف سے بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق اہل ایمان کے لیے عید کے دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ وقوف عرفہ کی اہمیت ہے۔ وقوف عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو ہر حاجی کا میدان عرفات میں آنا ضروری ہے، کیونکہ یہ حج کی ادائیگی میں سب سے بڑا رکن ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ وقوف عرفات اگر ترک ہو گیا تو حج نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔